السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 7۔ یوں تو بسم اللہ کی مسیح میں پہلے پہل ناچی گئی تھی، مگر پہلا مجرا میرا نواب شجاعت علی خان کے لڑکے کی شادی میں ہوا تھا۔ وہ محفل بھی یادگار تھی۔ نواب کی بارادری کس شان سے سجی گئی تھی۔ بیش قیمت شیشہ آلات کی روشنی سے رات کو دن ہو گیا۔ صاف ستھرا فرش، ایرانی قالین، زربفت کے مسند تکیے، سامنے رنگ رنگ کے مرد نگوں کی قطار روشن، عطر اور پھولوں کی خوشبو سے تمام بارادری بسی ہوئی تھی۔ دھواں دار حقوں کی خوشبو، گلوریوں کی مہک سے دماغ معطر تھے۔ میرا سن کوئی 14 برس کا تھا۔ اس زمانے میں بڑودے سے ایک بائی جی آئی ہوئی تھیں۔ تمام شہر میں ان کے گانے کی دھوم تھی۔ بڑے بڑے گویے کان پکڑتے تھے۔ معلومات ایسی کہ پوتھیاں گویا نوکے زبان تھی۔ گلا وہ 4 محلے ادھر آواز جائے، مگر وہ خانم صاحب واقعی کیا رنگ دیکھتی تھیں۔ ان کے بعد مجھ کو کھڑا کر دیا۔ مجھے تو کیا تمیز تھی، مگر سمجھدار لوگ حیران تھے کہ خانم صاحب کیا کرتی ہیں۔ بھلا بائی جی کے سامنے اس چھوکری کا رنگ چمکے گا؟ پہلے گت شروع ہوئی، اس میں محفل کچھ میری طرف مخاطب ہوئی۔ میری بھی اٹھتی جوانی تھی، صورت اچھی نہ تھی، مگر اس وقت کی پھرتی، چالاکی، الڑپن، کچھ نہ پوچھو شباب کا عالم۔ کیا کہوں، کچھ عجب زمانہ تھا۔ گت تھوڑی ہی دیر ناچی ہوں گی کہ خانم نے یہ غزل شروع کرا دی۔ آج اس بزم میں وہ جلوہ نما ہوتا ہے، دیکھیے دیکھیے ایک آن میں کیا ہوتا ہے۔ اس غزل کے شروع کرنے کے ساتھ ہی محفل تہو بالا ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا مطلع ایک ذرا بتا کے جگایا۔ اہل محفل جھومنے لگے۔ نالہ رکتا ہے تو سرگرم جفا ہوتا ہے، درد تھمتا ہے تو بے درد خفا ہوتا ہے۔ اور اس شعر نے تو قیامت ہی برپا کر دی۔ پھر نظر جھنپتی ہے، آنکھ جھکی جاتی ہے، دیکھیے دیکھیے پھر تیر خطا ہوتا ہے۔ اس شعر کا یہ حال تھا کہ جس سے نظر ملا کے گایا، نظر نہ اٹھا سکا۔ بت پرستی میں نہ ہوگا کوئی مجھ سا بدنام، جھنپتا ہوں جو کہیں ذکر خدا ہوتا ہے۔ ذرا اس شعر کو سنیے اور قیاس کیجئے عاشق مزاجوں پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ عشق میں حسرت دل کا تو نکلنا کیسا، دم نکلنے میں بھی کم بخت مزہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ شعر پڑھا۔ حال دل ان سے نہ کہنا تھا، ہمیں چوک گئے، اب کوئی بات بنائیں بھی تو کیا ہوتا ہے۔ تمام محفل پر وجد کا عالم طاری تھا۔ ہر شخص محظوظ تھا، ہر لفظ پر واہ، ہر رسم پر آہ ہا ہا۔ ایک ایک شعر 8 8 10 10 مرتبہ گوایا گیا، پھر بھی سیری نہیں ہوتی تھی۔ اسی غزل پر میرا مجرا موقوف ہوا۔ دوسرے مجرے میں پھر یہی گوائی گئی۔ مرزا رسوا: وہ خیر محفل کا جو حال ہوا ہو، از برائے خدا، اور جس قدر شعر اس غزل کے یاد ہوں سنا دیجئے۔ یہ کس کی غزل ہے؟ امراؤ: اوئی، کیا آپ نہیں جانتے؟ رسوا: میں سمجھا۔ امراؤ: اور شعر سنیے۔ طالب گور پہنچ جاتے ہیں مرنے والے، وہ بھی اس وقت کے جب شوق رسا ہوتا ہے۔ رسوا: سبحان اللہ۔ امراؤ: واقعی قلم توڑ دیا ہے۔ آہ میں کچھ بھی اثر ہو تو شرر بار کہوں، ورنہ شعلہ بھی حقیقت میں ہوا ہوتا ہے۔ رسوا: یہ فلسفہ ہے، اسے وہی خوب سمجھتے ہیں۔ امراؤ: اور سنیے۔ کس قدر معتقد حسن مکافات ہوں میں، دل میں خوش ہوتا ہوں جب رنج سوا ہوتا ہے۔ رسوا: یہ بھی فلسفہ ہے، اسے وہی خوب سمجھتے ہیں۔ امراؤ: اور سنیے۔ شوق اظہار اگر ہے تو میرے دل کو نہ توڑ، اسی آئینہ میں تو جلوہ نما ہوتا ہے۔ رسوا: یہ تصوف ہے، ہم دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، مگر شوق اظہار یہ لفظیں کیوں کر مل جایا کرتی ہیں۔ امراؤ: مقطع سنیے۔ ہجر میں نالہ و فریاد سے باز آ، ایسی باتوں سے وہ بے درد خفا ہوتا ہے۔ رسوا: مطلع سے مقطع نکالا ہے، مقطع کہنے کی فرصت نہ ملی ہوگی۔ امراؤ:
فرصت انہیں کب ملتی ہے۔ پہلے مجرے کے دوسرے دن بوا حسینی میرے کمرے میں آئیں۔ ایک خدمتگار ان کے ساتھ تھا۔ بوا حسینی: دیکھو امراؤ صاحب یہ کیا کہتا ہے۔ اتنا کہہ کے بوا حسینی کمرے کے باہر چلی گئیں۔ خدمتگار سلام کر کے: مجھے نواب سلطان صاحب نے بھیجا ہے، جو کل شب محفل میں زرد مندیل سر پر رکھے دلہا کے داہنی طرف بیٹھے تھے، اور فرمایا ہے کہ میں کسی وقت آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، بشرط کہ جس وقت میں آؤں اس وقت کوئی اور نہ ہو، اور اس غزل کی نقل مانگی ہے جو آپ نے کل گائی تھی۔ میں نواب صاحب سے میری تسلیمات کہنا، اور کہنا شام کو جب چاہیے تشریف لائیے، تخلیہ ہو جائے گا۔ غزل کے لیے کل دن کو کسی وقت آنا لکھ دوں گی۔ دوسرے دن پہر دن چڑھے خدمتگار آیا۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ غزل کی نقل میں نے کر رکھی تھی، اس کے حوالے کی۔ اس نے 5 اشرفیاں کمر سے نکال کے مجھے دیں اور کہا کہ نواب صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے لائق تو نہیں، مگر خیر پان کھانے کے لیے میری طرف سے قبول کیجیے۔ آج شب کو چراغ جلنے کے بعد میں ضرور آؤں گا۔ خدمتگار سلام کر کے رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے بعد پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ بوا حسینی کو بلا کے یہ اشرفیاں دے دوں، وہ خانم کے حوالے کریں۔ پھر ایک دفعہ جو اشرفیوں کی طرف دیکھا، چمکتی چمکتی نئے گھن کی اشرفیاں، بھلا میرے دل سے کب نکلتی تھیں۔ اس وقت صندوقچہ وندوقچہ تو میرے پاس نہ تھا، پلنگ کے پائے کے نیچے دبا دیں۔ مرزا رسوا صاحب: میرے نزدیک ہر عورت کی زندگی میں ایک وہ زمانہ آتا ہے جب وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی چاہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ خواہش چند روزہ ہوتی ہے، بلکہ عنفوان شباب سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور سن کے ساتھ ہی اس کی نشو نما ہوتا رہتا ہے۔ جس قدر سن بڑھتا ہے، اسی قدر یہ خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ گوہر مرزا بے شک میرا چاہنے والا موجود تھا، مگر اس کی چاہت اور قسم کی تھی۔ اس کی چاہت میں ایک بات کی کمی تھی جسے میرا دل ڈھونڈتا تھا۔ مردانہ ہمت کو اس کی طینت میں لگاؤ نہ تھا۔ ماں کا ڈومنی پنا اس کی خمیر میں داخل تھا۔ وہ جو کچھ پاتا تھا مجھ سے چھین جھپٹ کے لے لیتا تھا۔ خود 1 روپیہ کے سوا، جس کو میں کہہ چکی ہوں، کبھی نہیں دیا۔ اب میرا دل ایسا عاشق ڈھونڈتا تھا جو میری ناز برداری کرے، روپیہ خرچے، کھلائے پلائے۔ نواب سلطان صاحب کا یہی نام آدمی نے بتایا تھا۔ صورت شکل کے اچھے تھے۔ ان کے چہرے پر اس قسم کا رعب تھا جس پر عورت 1000 دل سے فریفتہ ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو صرف خوشامد اور اظہار عشق پسند ہے۔ بے شک پسند ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں ذرا بھی کمینہ پن نہ ہو۔ جو لوگ رنڈیوں کا گہنا تاکتے ہوئے آتے ہیں، جن کے ہر کنائے سے یہ مدعا نکلتا ہے کہ ہمیں چاہو، خدا کے لیے چاہو، چاہو اور ہمارے گھر پڑ جاؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو، اور ہمارے گھر کی ماما گیری کرو، روٹیاں پکا پکا کے کھلاؤ، ہمارے اور ہمارے بال بچوں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ ہر شخص کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے کہ ہر ایک عورت اس پر جان دینے لگے۔ مرد عورت سے اور عورت مرد سے محبت کرتے ہیں، مگر اس محبت میں اکثر اغراض ذاتی کا بھی لحاظ رہتا ہے۔ بے غرض محبت جیسے لیلا مجنوں، شیری فرہاد، یہ سب قصے کہانیوں میں سنی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی۔ ہم نے اسے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر اس کو خلل دماغ سمجھنا چاہیے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ مرد عورت دونوں دیوانے ہوں۔ دوسرے دن شب کو نواب صاحب تشریف لائے۔ بوا حسینی سے معمولی گفتگو کے بعد تعین اخراجات ہو کر کمرے میں تخلیہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نواب صاحب نے ملازم نہیں رکھا، صرف یہ طے ہوا ہے کہ کبھی کبھی رات کو گھڑی 2 گھڑی کے لیے آیا کریں گے۔ نواب صاحب بہت ہی کم سخن بھولے آدمی تھے۔ سن 18-19 برس کا تھا۔ بسم اللہ کے گنبد میں پرورش پائی تھی۔ ماں باپ کے دباؤ میں تھے۔ دنیا کے جال فریب سے بالکل آگاہ نہ تھے۔ اظہار تعشق خدمتگار کی زبانی ہو چکا تھا، ورنہ نواب صاحب کو اس میں بھی کسی قدر مشکل ہوتی، مگر میں نے تھوڑی دیر میں بے تکلف بنا لیا۔ بہت سی لگاوٹ کی باتیں کی، بالکل عاشق زار بن گئی۔ اس میں کچھ سچ تھا اور کچھ جھوٹ۔ سچ تو اس لیے کہ نواب صاحب کی صورت ایسی نہ تھی کہ ایک عورت خواہ وہ کیسے ہی سخت دل کیوں نہ ہو ان پر مائل نہ ہو جائے۔ گوری گوری رنگت جیسے گلاب کا پھول، ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، خوبصورت بتی سی، گھنگھر والے بال،
کتابی چہرہ، اونچا ماتھا، بڑی بڑی آنکھیں، بھرے بھرے بازو، مچھلیاں پڑی ہوئی، چوڑی کلائیاں، بلند بالا کثرتی بدن، خدا نے سر سے لے کر پاؤں تک تمام بدن نور کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ اس پر بھولی بھولی باتیں، بات بات میں عاشقانہ شعر، جن میں اکثر انہی کی تصنیف۔ شعر پڑھنے میں ہواؤ ٹوٹا تھا۔ خاندانی شاعر تھے، مشاعروں میں اپنے والد کے ساتھ غزل پڑھتے تھے۔ شاعروں کو کیسا ہی عاشقانہ شعر ہو، کسی کے سامنے پڑھتے ہوئے جھنپ نہیں ہوتی۔ خرد بزرگ کے سامنے اور بزرگ خرد کے سامنے چاہے اور قسم کی گفتگو نہ کر سکتے ہوں، مگر شعر پڑھنے میں تکلف نہیں ہوتا۔ شعر بھی ایسے کہ اگر نثر میں ان کا مطلب ادا کیا جائے تو منہ سے کہتے نہ بنے۔ غرض کہ اس شب کو بڑے مزے کی صحبت رہی۔ نواب: آپ کی اداؤں نے تو مجھے ایسا فریفتہ کر لیا کہ بغیر آپ کے دیکھے مجھے چین ہی نہیں آتا۔ میں: یہ سب آپ کی قدردانی ہے، ورنہ میں کیا، میری حقیقت کیا؟ نواب: اوہو، آپ تو خواندہ معلوم ہوتی ہیں۔ میں: جی ہاں، کچھ شدھ بدھ پڑھا تو ہے۔ نواب: اور لکھنا بھی جانتی ہو؟ میں: جی ہاں، لکھ بھی لیتی ہوں۔ نواب: تو وہ غزل آپ ہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے؟ میں مسکرا کے چپ ہو رہی۔ نواب: واللہ کیا پیارا خط ہے، اس بات سے تو بہت ہی جی خوش ہوا۔ خدمت گاروں سے دل کا حال کہتے نہیں بنتا، اب زبان قلم سے گفتگو ہوا کرے گی۔ ہم تو ایسا چاہتے ہی تھے، جہاں تک ہو سکے ایسے معاملہ میں غیر کی وساطت نہ ہو، نہ غیروں کی وساطت ہو، نہ یاروں کی شماتت ہو، جو ہیں آپس کی باتیں رازدار ان کے ہم ہی تم ہو۔ میں: یہ آپ ہی کا شعر ہے؟ نواب: جی نہیں، والد مرحوم نے فرمایا تھا۔ میں: کیا خوب فرمایا تھا؟ نواب: ماشاءاللہ، آپ کو شاعری کا مذاق بھی ہے۔ اچھی صورت جو خدا دے تو یہ اوصاف بھی دے، حسن تقریر بھی ہو، خوب یہ تحریر بھی ہو۔ میں: کس کا شعر ہے؟ نواب: انہی کا۔ میں: کیا خوب فرمایا ہے؟ نواب: جی ہاں، وہ ایسا ہی فرماتے تھے، مگر واللہ آپ کی شان کے لائق ہے، یہ فقط آپ کی عنایت ہے، ورنہ میں کیا، میری حقیقت کیا؟ نواب: واہ، کیا صاف شعر ہے۔ میں: تسلیم۔ نواب: یہ کہیے، آپ شعر بھی کہتی ہیں؟ میں: جی نہیں، آپ ایسے قدردانوں سے کہوا لیتی ہوں۔ اس بات پر نواب صاحب پہلے تو ایک ذرا چیں بچیں ہوئے، پھر مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کے ہنس پڑے۔ نواب: خوب کہی۔ جی ہاں، اکثر رنڈیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ یاروں سے کہوا کے اپنے نام سے پڑھا کرتی ہیں۔ میں: آپ رنڈیوں کو ایسا کہیے، کیا مرد ایسا نہیں کرتے؟ نواب: واللہ سچ ہے، والد مرحوم کے دوستوں میں اکثر ایسے صاحب ہیں جنہوں نے کبھی ایک مصرع نہیں کہا، اور ہر مشاعرے میں غزل پڑھنے کو مستعد۔ اکثر والد ہی کہہ دیا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میری غزل میں شعر زائد ہوئے چھانٹ دیے، میں کہتا ہوں اس میں لطف ہی کیا ہے۔ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حضرت استاد کے بنائے ہوئے شعر دیوان سے نکال ڈالے، جھوٹی تعریفوں سے دل کو کیا خوشی ہوتی ہوگی۔ میں: خدا جانے، یہ بھی ایک ہوس ہے، اور بری ہوس۔ نواب: اچھا، تو اس غزل کا اور کوئی شعر یاد ہے تو پڑھیے۔ میں: فرض ہے ضبط نالہ و فریاد، جس سے نہ خوش ہو تم وہ عادت کیا۔ نواب: کیا شعر پڑھا ہے؟ پھر پڑھیے گا، واللہ کیا نئی بات کہی ہے۔ میں: شعر دوبارہ پڑھ کے تسلیم، آپ قدردانی کرتے ہیں۔ نواب: شعر ہی اچھا ہے، اور کوئی شعر پڑھیے۔ میں: اس طرح میں میری غزل نہیں، یہ 2 شعر ابھی کہے ہیں۔ نواب: یہ اور طرح ہوا، فی البدیہہ، اور ایسے شعر؟ اچھا، اور کسی غزل کے شعر پڑھیے۔ میں: اب آپ ارشاد کیجئے، اس لیے میں نے سبقت کی تھی۔ نواب: میں پڑھے دیتا ہوں، مگر آپ کو غزل پڑھنا ہوگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دھڑاک سے کھلا، اور ایک صاحب 50-55 برس کا سن، سیاہ رنگت، بڑی داڑھی، ترچھی پگڑی باندھے، کمر بندھی ہوئی، کٹار لگی ہوئی کمرے کے اندر گھس آئے، اور آتے ہی نہایت بے تکلفی سے میرا زانو دبا کے بیٹھ گئے۔ نواب صاحب نے میری طرف دیکھا، میں نے سر جھکا لیا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کہاں تو نواب صاحب سے یہ اقرار تھا کہ بالکل تخلیہ ہوگا، کمرے میں کوئی نہ ہوگا۔ کس مزے کی گفتگو، ستھرا مذاق تھا، کیا راز و نیاز ہو رہا تھا۔ کہاں یہ بلائے مہیب نازل ہوئی، سنگ آمد و سخت آمد۔